مسکان نام کی وہ لڑکی بھی کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اے اللہ، جب 40 گنڈے اپنے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور میں اکیلی تھی اور وہاں پر کوئی میرا سپورٹ کرنے والا بھی نہیں تھا، میں حجاب میں تھی، میں برقعے میں تھی، میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، میں حجاب اتار دوں، میں برقع اتار دوں، میں پردہ چھوڑ دوں، اے اللہ ان 40-50 گنڈوں کے بیچ میں تیری اس بندی نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا تھا اور بڑی شان سے اپنے کالج میں داخل ہوئی تھی، اے اللہ میں نے اپنے حجاب کو اتارا نہیں تھا، میں نے اپنے پردے کو اتارا نہیں تھا۔ ایک طرف وہ لڑکیاں ہیں جو حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اور ایک طرف ہمارے اور آپ کے گھر میں لڑکیاں نکل رہی ہیں، جلسے میں آئی ہوئی ہیں، بن کر کے، سمر کر کے، چمکدار کپڑے پہن کر کے، ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، 50 سال کی بوڑھی عورت آتی ہے، وہ بیچاری اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے آتی ہے، اپنے پلو کو لٹکا کر کے آتی ہے، اپنے بدن کو ڈھانپ کر کے آتی ہے، اور 18 اور 20 سال کی جوان لڑکی وہ سینہ تان کے چل رہی ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے چل رہی ہے، وہ میک اپ کر کے سج کے سنور کے چل رہی ہے، اور جلسے میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے، اور پروگراموں میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے، اور بازار میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے محبت ہے آپ سے، اللہ کی قسم مجھے محبت ہے آپ کی قوم سے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں پورے ہندوستان میں کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ کٹیہار سے لے کے پورنیہ، ارریہ، فاربیس گنج، کشن گنج، پورا ایک بیلٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، وہاں مزار نہیں ہے، وہاں قبر پرستی نہیں ہے، وہاں غلط کام نہیں ہے۔ مگر جب ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ کیا اس پردے کا تعلق انصاری برادری سے ہے، شیخ برادری سے ہے، شیرشاہ وادی برادری سے نہیں ہے؟ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا ہے میرے بھائی، پردہ تو ساری امت کی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ اور پردے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور مسکان نام کی اس لڑکی نے آج بتا دیا۔ ٹک ٹاک پر اپنے بدن کی نمائش کرنے والی لڑکیاں شاید اتنی مشہور نہیں ہوئی ہیں جتنی مسکان نام کی وہ لڑکی آج مشہور ہو گئی ہے۔ آج دبئی کی سب سے اونچی جو عمارت ہے برج خلیفہ، آج برج خلیفہ پر بھی مسکان نام کی اس لڑکی کا فوٹو آیا اور اس کا نام آیا، اور دبئی کی حکومت نے بھی مانا کہ ہاں یہ لڑکی، اس نے ہمارا نام روشن کیا ہے۔ پردے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پردے کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ آئیے ذرا آپ کو وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، چونکہ حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، حجاب کا حکم کیوں آیا، اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن کا 22واں پارہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے بدن کے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر حجاب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ آپ نام بدل دو، آپ نام پردہ رکھ دو، آپ نام حجاب رکھ دو، آپ نقاب نام رکھ دو، آپ برقع نام رکھ دو، مقصد یہ ہے ایسا اپنے بدن پر ایسا کپڑا ڈال دیں کہ ان کا شریر ڈھک جائے، ان کا بدن ڈھک جائے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر نقاب ڈال لیں۔ کیوں ڈال لیں؟ اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ مسلمان لڑکی ہے، یہ شریف لڑکی ہے، یہ پردے والی لڑکی ہے، اور اس کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ پردہ تو آپ کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، یہ پردہ تو آپ کی قیمت بتانے کے لیے آیا ہے۔ 1000 روپے والا موبائل ہوتا ہے، آدمی کہیں بھی رکھ لیتا ہے، اس کو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، چلو دوسرا لے لیں گے۔ اور 1 لاکھ روپے کا آئی فون آتا ہے،
اس کو کوئی تھوڑی ادھر ادھر رکھ دے گا، اس کے لیے بہترین کور لے گا، اس پہ مہنگا والا ٹیمپرڈ گلاس لگوائے گا، اس کو سنبھال کر کے رکھے گا۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ 100 روپے کا ہماری مائیں بہنیں کانوں میں پہننے والی ایئر رنگ لاتی ہیں، 100 روپے والی، اس کو کہیں بھی پہن کے چلی جاتی ہیں، لیکن سونے کی اگر ایئر رنگ ہے، سونے کا ہار ہے، تو کوئی ٹرین پہ پہن کے نہیں جاتا ہے، کوئی پلین پہ پہن کے نہیں جاتا ہے، نہیں، سونے کا ہے، اس کو سب کے سامنے نہیں کھول سکتے، اس کو تو کہیں خاص جگہ جانا ہوگا تب کھولیں گے، ٹرین میں جائیں گے کہیں چوری نہ ہو جائے، پلین میں جائیں گے کہیں چوری نہ ہو جائے۔ دنیا کا دستور ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور بہت اونچا سمان دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا تو پوری کی پوری دولت ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے، اس لیے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ کل قیامت کے دن وہ پردے والی لڑکی بھی کھڑی ہوگی اور کہے گی اے اللہ، جب ساری میرے گاؤں کی لڑکیاں اسکول جاتی تھیں بغیر دوپٹے کے جاتی تھی، بغیر نقاب کے جاتی تھی، اے اللہ میں نقاب میں جاتی تھی، گاؤں کی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھی، گاؤں کے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو ایسا دور آ گیا کہ اچھے کام کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آج کوئی نوجوان لڑکا بیچارہ سیدھا سادہ ہو، داڑھی رکھے ہو، 5 ٹائم کا نمازی ہو، اس کے موبائل پر کسی لڑکی کا فوٹو نہ ہو، تو اس کے دوست لوگ کہیں گے ارے یار یہ لڑکا تو بکواس لڑکا ہے، اس کو تو کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ارے چھوڑو یہ پاگل ہے، اس کو پاگل کہیں گے لوگ۔ جس گاؤں میں پردے کا ماحول نہیں ہے اس گاؤں میں کوئی مسلمان لڑکی اگر پردے میں نکلے، گاؤں والے کہیں گے دیکھو یہ آ گئے اللہ والے، انہی کو تو بس پردہ کرنا ہے، ہم لوگ کو تو پردہ نہیں کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے میرے بھائی۔ جب گندگی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اچھی چیزوں کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ پردہ والی لڑکی کھڑی ہوگی اور کہے گی اے اللہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، میری قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ اے اللہ جب ساری دنیا کے لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے تھے اور بے حیائی اور زناکاری کے کام کر رہے تھے، اے اللہ میں نے اپنی عزت و آبرو کو بچا کر کے رکھا، میں نے کسی غیر محرم سے بات نہ کی، میں نے کسی غیر محرم لڑکے سے باتیں نہ کی، میرے موبائل پر کسی غیر محرم سے چیٹنگ نہ تھی۔ اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو سنبھال کر کے رکھا، میں نے اپنے شوہر کے لیے اپنی آبرو کو بچا کر کے رکھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے اللہ مجھے یقین تھا میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ سردیوں کا موسم آتا تھا، سردیوں کا موسم آتا تھا، صبح 5 بجے حی علی الصلاۃ کی آواز گونجنے لگتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آنے لگتی تھیں، پورے گھر والے رضائی اور کمبل اوڑھ کر کے سوئے رہتے تھے۔ اے اللہ میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے اپنا بستر چھوڑ دیتا تھا، میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اے اللہ میں تیری محبت میں اور تیرے ڈر سے تیری مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اے اللہ جب میرے بھائی لوگ رشوت کھا رہے تھے، میرا سگا بھائی جب سود اور بیاج کا دھندا کر رہا تھا، میرے پڑوسی لوگ حرام کے کاروبار کر رہے تھے، اے اللہ میں حلال کھاتا تھا، میرے بچے کم کھاتے تھے، میرے گھر میں کھانا ایک ٹائم بنتا تھا اور ایک ٹائم نہیں بنتا تھا، میں نے پریشانی کی زندگی گزاری، لیکن اے اللہ میں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا کھانا جانے نہیں دیا، میں نے اپنے گھر میں حرام کی روزی آنے نہیں دی۔ اے اللہ مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ اللہ کہے گا جا میرے بندے، تو نے دنیا میں بہت کچھ میرے لیے قربان کیا ہے، اب آج ہم تجھے تیری محنتوں کا بدلہ دیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے بہت قربانی دی اپنے اللہ کے لیے، جا آج ہم تجھے جنت میں ڈال رہے ہیں، جا تو عیش و آرام کی زندگی گزار، جا دنیا میں تیرے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان بھی نہیں تھا، جا ہم نے جنت میں تیرے لیے بہت بڑا محل تیار کر کے رکھا ہے، جا تو اپنے محل میں چلا جا۔ دنیا میں آم کا موسم آتا تھا، تیرے بچوں کو آم نصیب نہیں ہوتا تھا، سیب کا موسم آتا تھا، انار کا موسم آتا تھا، تیرے گھر میں کبھی انار نہیں آیا، تیرے گھر میں کبھی سیب نہ آیا، تیرے گھر میں کبھی موسم کے پھل نہ آئے۔ میرے بندے آج جنت میں تمام پھل ہیں، جو جس پھل کی تجھے تمنا ہو وہ پھل ٹوٹ کر کے تیرے پاس آ جائے گا۔ تجھے آم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے سیب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے انار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطوفہا دانیہ، تجھے جو پھل چاہیے وہ پھل تیری گود میں آ جائے گا، تیرے پاس آ جائے گا۔ جا میرے بندے جا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندو تم نے ہمیں راضی کیا تھا، تم نے ہمیں خوش کیا تھا، تم نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا، جاؤ آج تمہاری موج مستی کے دن ہے، تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہ تو وہ ہو گئے جو پاس ہو گئے، اور جو فیل ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ جو ناکام ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی زندگی بھر کا کچا چٹا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب نہ پتا چلا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ انسان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی جانتا ہے کہ کب مرنا ہے؟ یہ ہمارے 20 سال کے 25 سال کے نوجوان یہ بہت خوش نہ رہیں، ارے ابھی ہم تو 25 سال کے ہیں، ابھی تو ہم لونڈے ہیں، ابھی تو ہمارے موج مستی کرنے کے دن ہیں، جب 50 سال کے ہو جائیں گے نماز بھی شروع کر دیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، نمازی بھی بن جائیں گے، نیک بھی بن جائیں گے۔ تم کیا گارنٹی لے سکتے ہو کیا کہ تم 50 سال تک زندہ رہو؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں مئو کے اندر 4 نوجوان لڑکے ایک مریض کو لے کر کے لکھنؤ جا رہے تھے، ایک ہی گھر کے 4 لڑکے ایک مریض کو، عورت کو لے کر کے لکھنؤ جا رہے تھے، اور لکھنؤ کے لیے ایک نیا راستہ بنوایا ہے ہماری گورنمنٹ نے، اس کو پوروانچل ایکسپریس بولتے ہیں۔ وہ ایسا روڈ بنایا گیا ہے کہ اس روڈ پر آپ بریک نہیں مار سکتے، اس روڈ پر بس چلتے ہی چلتے چلے جانا ہے، پوری اسپیڈ سے 100 150 120 کی اسپیڈ میں 4 ویلر چل رہی تھی، اسکارپیو چل رہی تھی، اچانک کسی کوئی ٹرک وہاں پہ کھڑا تھا، خراب ہو گیا تھا، وہ ٹرک کھڑا ہوا تھا، ان کی کار جا کر کے ٹرک میں لڑی ہے، اور 4 نوجوان لڑکے آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے تھے مریض کو بچانے کے لیے، اور 4 کا جنازہ جب گھر میں آیا ہے پورے محلے میں ماتم کا ماحول بن گیا، لائن سے 4 کا جنازہ رکھا ہے، لوگ رو رہے ہیں، گھر والوں کا تو جو حال ہے وہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، موت پوچھ کر کے نہیں آتی ہے میرے بھائی، اور جب ہم مرتے ہیں نا تو مرتے ہی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ہم مرے، زندگی بھر جو پیسہ ہم نے کمایا تھا، جو پراپرٹی بنائی تھی، مرتے ہی وہ پراپرٹی، وہ پیسہ، وہ سب کچھ دوسروں کا ہو گیا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، ہم دنیا کے لیے بوجھ بن گئے۔ بڑی محبت ہے میری ماں کو مجھ سے، بڑی محبت ہے میرے باپ کو مجھ سے، مگر انتقال کے بعد کوئی ڈیڈ باڈی کو 24 گھنٹے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے، جتنا جلدی ممکن ہوتا ہے لوگ جا کر کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔
دنیا میں بیچارہ جب نہانے جاتا تھا اس کا شیمپو الگ تھا، اس کا فیس واش الگ تھا، اس کے بدن میں لگانے والا صابن الگ تھا. یہ نہانے جاتا تھا تو آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا. آج مرا پڑا ہے، آج اتنا بے بس اور کمزور ہے، آج لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، آج اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں. اور جب نہلاتے ہیں تو پانی گرم کر کے نہلائیں یا ٹھنڈے پانی سے نہلائیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں سردی کا موسم ہوتا تھا، یہ ضد کرتا تھا میں گرم پانی سے نہاؤں گا. آج بیچارہ تو اس لائق بھی نہیں بچا ہے کہ کہہ سکے او لوگو مجھے گرم پانی سے نہلا دو، میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا ہوں. آج اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، آج دوسروں کے سہارے اس کو نہلایا جا رہا ہے. آج لوگ اس کے بدن کا کپڑا اتار رہے ہیں، آج لوگ اس کو نہلا رہے ہیں. نہلا دیا گیا، اس کے بعد کفنایا جا رہا ہے. ہائے ہائے، برانڈڈ کرنے والوں، ریمنڈ اور بڑی بڑی کمپنیوں کے کپڑے پہننے والوں، مجھے بتاؤ کہ کفن کا کون سا برانڈ ہوتا ہے؟ ارے تم کروڑ پتی بھی ہو تب بھی تم کو سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا، تم بہت پیسے والے ہو تب بھی تم کو سوتی کفن میں ہی کفنایا جائے گا. یہ کفن ہماری اوقات ہمیں بتا دیتا ہے. ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں سب کو کفنایا جا رہا ہے. کفنا بھی دیا گیا، نہلا بھی دیا گیا. ماں بیٹی رو رہی ہے، باپ بیٹا رو رہا ہے، بیٹے بچے رو رہے ہیں، لیکن کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مرنے والے کو دفن نہ کیا جائے، مرنے والے کو روک لیا جائے. نہیں، رو تو سب رہے ہیں مگر کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جلدی سے اس کو کفنا دو، جلدی سے اس کو دفنا دو. جنازہ تیار ہو گیا، چارپائی پہ رکھ دیا گیا. اب جنازے کی چارپائی کو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کل تک جو گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا اور فارچونر سے چلتا تھا، اسکارپیو سے چلتا تھا، آج اتنا کمزور ہے، اتنا بے بس ہے، دوسروں کے کندھے پہ بیچارہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے. قبرستان میں پہنچا، قبر میں اتارا گیا. قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی جا رہی ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے. ابھی اس کو قبر میں اتارا گیا ہے اور مٹی ڈالی جا رہی ہے، تب سے دو فرشتے قبر میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ایک فرشتے کا نام منکر ہے، دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو اور دفنانے کے بعد جب تم جانے لگتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں جوتا پہن کر کے بھی جایا جا سکتا ہے. اس کو بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے، اس کو بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے. مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں تو کبھی قبرستان میں کوئی جوتا چپل پہن کے نہیں گیا. جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ قبر کے اوپر سے نہ چلیں، آس پاس سے جو راستہ ہو ادھر سے جائیں. لیکن جوتا چپل پہن کے جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حدیث سے ثبوت مل رہا ہے. اور یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جوتا پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنے ہوئے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جوتا پہن کر کے، چپل پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے، جوتا اتار کر کے اسی جوتے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے میرے بھائی؟ اگر جوتا ناپاک ہے اور جوتے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر جوتے کے اوپر تم پیر رکھ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو. تو صحیح بات یہ ہے کہ جوتا اور چپل پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اب جنازہ آپ نے پڑھ لیا، قبر میں لے جا کر کے اتار دیا، مٹی بھی ڈال دی. اب آپ جب جانے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب مردہ تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سن رہا ہے. اب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں. 3 سوال. پہلا سوال من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں،
قبر میں یہی 3 سوال کیے جائیں گے، اور یہ 3 سوال اسکول اور کالج میں اس کا جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو مدرسے میں ملے گا۔ مدرسے کو لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ اسکول کالج کا لڑکا آیا ہے، جس کی پینٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، داڑھی صاف کر کے آیا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اسمارٹ لڑکا ہے، بڑا ہینڈسم لڑکا ہے، دیکھو کتنا مسٹر لگ رہا ہے، کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، کتنا جینٹل مین لگ رہا ہے۔ اور مدرسے کا بیچارہ آیا کرتا پائجامہ پہن کے، داڑھی رکھے ہوئے، لوگ کہتے رہے ملا جی آ گئے۔ ملا جی کو حقیر سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم، قبر میں جو 3 سوال کیے جائیں گے وہ آپ کے CBSE اور ICSE کے بورڈ میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، وہ انٹر اور ہائی اسکول کے کورس میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جواب مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے اندر اس 3 سوال کا جواب موجود ہے۔ ان مولویوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ ان مدرسوں کے پیچھے بہت سارے لوگ ہاتھ دھو کر کے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ہم اور آپ تو ان مدرسوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ یہ مدرسے جہاں سے قرآن و سنت کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے تو 1400 سال پہلے چل کر کے ایک مدرسہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کی مسجد میں بھی ایک مدرسہ چل رہا تھا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے، مولوی صاحب زمین خریدی گئی مسجد کے لیے، اب مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بنا سکتے ہو، مسجد کے اندر آپ مدرسہ چلاؤ، لیکن ہاں اگر زمین مسجد کے لیے لی گئی ہے اور آپ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، اس کے اندر صرف مدرسہ چلے گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی چل رہا ہے، میرے نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو زمین مسجد کے نام پر وقف کی جائے، جو زمین مسجد کے مقصد سے خریدی جائے، اس زمین پر مسجد ہی بنے گی۔ مسجد کے ساتھ آپ مدرسہ بنا لیں، لائبریری بنا لیں، بچوں کو ہاسٹل بنا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد بہرحال ہونی چاہیے۔ اگر مسجد نہیں ہے، آپ نے صرف مدرسہ بنا لیا، آپ نے قبرستان بنا لیا، آپ نے لائبریری بنا لی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 70 بچے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جب چندے نہیں آ رہے تھے، رمضان میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ مدرسے کیسے چلتے میرے بھائی؟ کتنے مدرسے بند ہو گئے، مدرسے والوں نے تالا لگا دیا، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے بچوں کو کھلانے کا، بچیوں کو کھلانے کا، ہم کہاں سے چلائے مدرسہ؟ مدرسہ چلانا 2022 میں بھی مشکل ہے، اور 1400 سال پہلے بھی مدرسہ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ میرے نبی کے اس مدرسے میں 70 اسٹوڈنٹ رہتے تھے، اور یہ 70 اسٹوڈنٹ بیچارے اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، ان کے بدن پر ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کرتا بھی پہنے اور لنگی پہنے، ایک ہی چادر، ایک ہی کپڑا یہ پہنتے تھے، وہی کپڑا ان کا ازار بھی بن جاتا تھا اور وہی کپڑا ان کا کرتا بھی بن جاتا تھا۔ ایک ہی چادر میں رہتے تھے نبی کے یہ اسٹوڈنٹ، ایک چادر میں، کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، کبھی کھا لیا کبھی بھوکے رہ گئے۔ نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ اسٹوڈنٹ بیچارے بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی، اللہ کے نبی سوال کرتے تھے، تم نے جو یہ سامان بھیجا ہے یہ صدقہ کا سامان ہے یا ہدیہ ہے، تحفہ ہے؟ اگر سامنے والا کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے، تو اللہ کے نبی صدقہ میں سے نہیں کھاتے تھے، وہ سارا کا سارا سامان اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان طلبہ کو، ان اسٹوڈنٹس کو دے دیتے تھے۔ اور اگر سامنے والا کہتا تھا اے اللہ کے نبی یہ ایک جگ دودھ ہے، یہ ایک مٹکا دودھ ہے، یہ دودھ میں آپ کے لیے گفٹ کے طور پہ لایا ہوں، میں ہدیہ کے طور پر لایا ہوں، تو اللہ کے نبی اس میں سے تھوڑا سا پی لیتے تھے اور باقی اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان بچوں سے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آئی۔ فاطمہ کا نام جانتے ہیں نا، نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہیں فاطمہ۔
फातिमा की शादी अली से होती है। अली कौन है? अली गरीब है और इतने गरीब हैं कि उनके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है, उनके घर का सारा काम उनकी बीवी कर रही है, हजरत फातिमा कर रही हैं। हजरत फातिमा अपने हाथों से चक्की भी चलाती हैं और चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में निशान भी पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। वो अपने अब्बा जान के पास आती हैं, अरे अब्बा जान मुझे कुछ गुलाम दे दीजिए, मुझे कुछ नौकर चाकर दे दीजिए, आपकी बेटी बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? अये फातिमा, मेरे पास कुछ गुलाम तो आए हैं, मगर मेरे पास मेरे मदरसे के जो स्टूडेंट हैं, मेरी मस्जिद में जो लोग मेरे जो सहाबा पढ़ाई करते हैं, उनके खाने के लिए खाना नहीं है, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है। अये फातिमा, मैं इन गुलामों को बेचकर अपने असहाबे सुफ़ा के लिए पहले खाने का इंतज़ाम करूँगा। अये मेरी बेटी फातिमा, मैं तुझे गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुझे नौकर नहीं दे सकता। नबी ने अपने उन स्टूडेंट को इतनी मोहब्बत दी, उनके लिए अपनी बेटी को आपने गुलाम नहीं दिया कि नहीं पहले मैं इनको खाना खिलाऊंगा, इनको खाना खिलाए बगैर मैं अपनी बेटी का काम नहीं कर सकता। मदरसे के बच्चों को हकीर समझते हो? मदरसों को हकीर समझते हो? जब मदरसे का एक बच्चा पढ़ने जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए जो लड़का या लड़की जाता है वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। और यही नहीं, व इन्नल मलाइकता लतज़व्वजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म बिमा यसना। इस तालिबे इल्म के लिए, इस दीन सीखने वाले तालिबे इल्म के लिए फरिश्ते अपने बाजुओं को बिछा देते हैं, इसका इस्तकबाल फरिश्ते करते हैं। तो मदरसों को हकीर मत समझो मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा काम है दीन को सीखना और सिखाना, और कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे उन तीनों सवालों का जवाब मदरसे में ही मिलेगा। लिहाजा अपने बच्चे को आप जितनी भी तालीम दिला दें, लेकिन जो बुनियादी तालीम है, जो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा, कम से कम अपने बच्चों और बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो इन तीनों सवालों का जवाब कब्र में दे सके। और एक बड़े पॉइंट की बात आपको बताऊं, मुस्कान खान की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ कर रहा हूं, मगर एक बुराई भी कर रहा हूं आपके सामने मुस्कान नाम की उस लड़की की। मुस्कान का एक वीडियो और आया है, उसके घर में हैदराबाद का कोई आदमी उसको मुबारकबाद देने के लिए गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी से उसने मुसाफा किया। वो आदमी 50-55 साल का बूढ़ा आदमी है। उसने मुस्कान नाम की उस लड़की से हाथ मिलाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तू शेरनी है, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। उसकी तारीफ कर रहा है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, कभी उसकी कमर पर हाथ लगा रहा है, और मुस्कान को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्कान नाम की उस लड़की दीनदार तो है, अल्लाह का डर तो उसके अंदर है, वो स्कूल में पर्दे में तो जा रही है, मगर उसके बाप ने उसको ये नहीं बताया कि कोई गैर महरम से मुसाफा करना जायज़ नहीं है। किसी गैर महरम मर्द से, चाहे वो 50 साल का कोई आदमी क्यों ना हो, उसका तेरे कंधे पर हाथ रखना और तुझे टच करना ये सही नहीं है। मतलब ये हुआ कि बाप ने लड़की को तालीम तो दी थी मगर तरबियत नहीं दी थी। बाप ने अपनी बेटी को ये नहीं बताया था महरम कौन है और गैर महरम कौन। हमारे घर में नौजवान लड़के मोहल्ले के आते हैं, हमारी बेटी को वो अपनी बहन कहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, चलो मोहल्ले का लड़का है हमारी बेटी को बहन कह रहा है। बात नोट कर लो मेरे भाइयों, दुनिया में बहन सिर्फ एक होती है और वो सगी बहन होती है, बाकी कोई बहन बहन नहीं होती है। फेसबुक पर किसी को बहन बना लो वो बहन नहीं है आपकी, व्हाट्सएप पर किसी को बहन बना लो वो बहन नहीं है आपकी, और मोहल्ले की किसी भी लड़की को बहन बना लो वो बहन नहीं है। आपको उससे दूर रहना चाहिए और अपने घर की लड़कियों को ये सिखाइए कि महरम कौन है और गैर महरम कौन है। अरे मेरा रब तो कुरान में औरत को दोपट्टा रखने का तरीका भी बताता है।
اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گریبانوں پر، اپنے سینے پر اپنا دوپٹہ رکھ کر اپنے گھر میں چلا کرو. باپ کے سامنے ہو تو کیا، بھائی کے سامنے ہو تو کیا، دیور کے سامنے ہو تو کیا، جیٹھ کے سامنے ہو تو کیا، جب بھی تم گھر کے اندر بھی چلو تو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر اپنا دوپٹہ رکھ کے چلو. کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے سامنے جیسے تیسے، بیٹے کے سامنے جیسے تیسے، بھائی کے سامنے جیسے تیسے چلو. نہیں، دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. موبائل آج کے دور میں پیدا ہوا، قرآن 1400 سال پہلے اترا، مگر ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اگر موبائل کے اوپر کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ 1400 سال پہلے بتایا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اے مسلمان عورتوں، خبردار، اگر تمہارے موبائل کے اوپر کسی غیر مرد کا کال آ جائے تو تم نرمی کے ساتھ بات مت کرو، تم لچک کے ساتھ بات مت کرو، تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو، کیونکہ اگر تمہاری آواز میں مٹھاس آئے گی تو سامنے والا پھر تم سے امید لگانے لگے گا، چکر چلانے لگے گا، اور پھر بات آگے بڑھے گی. تو پہلے ہی سختی سے بات کرو، کڑائی سے بات کرو، سامنے والے کو موقع مت دو. تو میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہیں ہے. اسلام میں محبت ایک مرد اور عورت کے درمیان صرف نکاح کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسی محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ویسی محبت دنیا کے کسی رشتے میں نہیں پیدا ہو سکتی. لڑکی آپ کے گاؤں کی ہے اور لڑکا مالدہ کا، لڑکا فرکا کا ہے، لڑکا کسی دوسرے اسٹیٹ کا ہے. شادی ہو گئی، اب دونوں کے بیچ میں پہلے سے کوئی سمبند نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ لڑکا لڑکی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، لڑکی لڑکے کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے، میاں بیوی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، بیوی میاں کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ محبت ہم نے پیدا نہیں کی، یہ محبت واٹس ایپ نے پیدا نہیں کی، یہ محبت فیس بک نے پیدا نہیں کی، یہ محبت انسٹاگرام نے پیدا نہیں کی، یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی ہے. اسی لیے نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے ایک دوسرے اپنی بیوی سے محبت کرو. اسلام کے اندر محبت کا یہی ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے. بیوی سے محبت بھی کیا کرو بھائی، بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. ارے مولوی صاحب آپ کیا بیان کر کے جا رہے ہیں، آپ تو عورتوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں. نہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں. بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ مجھے پتا ہے تم کب مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں کب آپ سے خوش ہوتی ہوں اور کب ناراض ہو جاتی ہوں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، راضی رہتی ہو، اور تم کو کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ پر غصہ رہتی ہو، ناراض رہتی ہو تو تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تب تم میرا نام نہیں لیتی. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں. صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی میں غصے میں آپ کا نام تو نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کو میں چھوڑنے کا خیال بھی اپنے من میں نہیں لاتی ہوں. آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ سے محبت تب بھی کرتی ہوں. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے. سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. صحابہ سے آپ نے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے. اللہ کے نبی کہنے لگے اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا، اب ہم دونوں تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، چلو
تم بھی دوڑو ہم بھی دوڑو، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ چلو ہم دونوں دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑنے کا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں ہلکی پھلکی تھی، میں دبلی پتلی تھی، جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں ہنسنے لگی، میں مذاق اڑانے لگی اور میں کہنے لگی اے اللہ کے نبی دیکھا میں آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس واقعے کو بھول چکی تھی، کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گئی اور اتفاق سے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ہم دونوں پھر ایک بار دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اب جب میں دوڑنے لگی تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، تھوڑا میں فربا ہو گئی تھی، بدن میرا موٹا ہو گیا تھا۔ اب جب میں دوڑنے لگی تو اب میرے اندر وہ اسپیڈ نہیں رہی جو پہلے تھی، اب اس بار میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا عائشہ کیسا لگا میرا بدلہ؟ آج میں نے تم سے بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا۔ میرے بھائیوں نبی نے سبق دیا ہے بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرو اور بیویوں کو اتنی محبت دو کہ ان کی صحت اور ان کی تندرستی بن جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے بیوی بیچاری جب شادی ہوتی ہے 50 کلو اس کا وزن ہے اور شوہر بیچارہ اتنی محنت کرواتا ہے اس سے، اس کے گائے بیل اور بکرے بکری مرغا مرغی سب کی بیچاری کو اتنی خدمت کرتی ہے، اس کو 30 سال کا کر دیتا ہے یہ کھٹا کھٹا کر کے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ بیوی کو اتنا سکھ دے دیں کہ اس کی صحت اور بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں تو بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ میں اسی آیت کی طرف آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر ایمان والی زندگی گزارے گا اور نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے امن کی، چین کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور چین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام اعمال کل قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے عمل میں برکت نصیب